جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور بزم علماء سج چکی ہے۔ ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب اور علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آپ تینوں حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ناظرین اکرام ہم چونکہ رمضان المبارک میں داخل ہوئے، کل ہم نے رمضان المبارک کی اہمیت پہ بات کی، ہم نے روزے کی فرضیت پہ بات کی۔ آج میرا دل ہے کہ ہم اس حوالے سے بھی بات کریں کہ ذرا سی بات پہ روزے چھوڑ دیے جاتے ہیں، روزے کو ترک کر دیا جاتا ہے، روزے کی امپورٹنس اینڈ ویلیوز کو نہیں سمجھا جاتا، اور ہم فی زمانہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک بڑا شدید المیہ بنتا چلا جا رہا ہے اور اپنی لپیٹ میں افرادی قوت بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہو، مہلک مرض ہے جناب، نہیں ہے، اور انسولین والے پیشنٹس آتے تھے اور کتنے شدید کرب والے پیشنٹس آتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ تو اتنا مہلک مرض ہے، ہمارے لیے روزے کا مسئلہ ہے، لیکن پتہ یہ چلتا تھا کہ بھئی وہ بھی روزہ رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آخری دم اور سانس تک روزہ رکھتے تھے لوگ، یعنی آخری کوشش تک روزہ رکھتے تھے، کسی بھی تکلیف میں ہوں، کرب میں ہوں، اذیت میں ہوں، کلفت میں ہوں، روزہ نہیں جاتا تھا، اور اب تکلیف بعد میں، پہلے روزہ چلا جاتا ہے، اور یہ بہت شدید المناک ایک صورتحال ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں نا، ہم چونکہ تباہی کے قریب کھڑے ہیں، تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحفے دے رہا ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے، ہماری ہیلتھ کے لیے، ویلتھ کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نوید ہی نوید اور سرپرائز ہی سرپرائز ہوتا ہے، مگر ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو غالب کر دیتے ہیں، ترجیح دے دیتے ہیں۔ ترجیحات کا فرق ہو گیا ہے۔ بہرحال آج بات کریں گے اس پر۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو زحمت دوں گا سب سے پہلے حضور آپ کو، اور قرآن و حدیث سے ہی جاننا چاہوں گا کہ روزے کو ترک کرنے کی جو وعید ہے وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا غضب کیا ہے، اللہ کے رسول کا اظہار برہمی اس پر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے تمہیداً جو گفتگو فرمائی ہے، واقعی ایسا ہے کہ پہلے لوگ اتنی آسانی سے روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ سلمان بھائی اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا، اس سے کہا جاتا تھا کہ یار روزہ چھوڑ دو، وہ کہتا تھا نہیں روزہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ رکھنا ہے۔ صحیح تھا۔ اور آج ہلکی سی بیماری اگر ہو جائے تو پہلی ترجیح لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ اکبر، اور وہ خود چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں روزہ چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ اس کا یہ اتنا بڑا اہم فرض ہے، اتنی اہمیت والا ہے۔ ایک تو قرآن کریم میں اس کا بیان موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس روایت کو درج کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا اور اتنے میں دو افراد آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے کر گئے، تو وہاں جا کر میں نے کچھ خطرناک قسم کی آوازیں سنی، تو میں نے پوچھا کہ کس کی آواز ہے؟ فرمایا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ اللہ، اور اس کے بعد تھوڑا سا مجھے آگے لے کر جایا گیا تو میں نے جہنمیوں کو الٹا لٹکتے ہوئے دیکھا کہ ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی جو بانچیں ہیں وہ چیری جا رہی ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ تو عرض کی کہ یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ رکھ کر افطار کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے۔ اللہ، یعنی روزہ تو رکھ لیا کرتے تھے مگر توڑ دیتے تھے، لیکن توڑ دیتے تھے۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ روزہ رکھ کر توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو سرے سے روزہ نہ رکھنا مجھے ذرا بتائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اب آئیے اس بات کی طرف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے، اور اس روایت کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ مشکوٰۃ شریف کے علاوہ دارمی اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، ترمذی میں سے روایت کیا گیا، ابو داؤد شریف میں روایت کیا گیا ہے، یعنی مختلف کتب میں یہ آپ کو حدیث پاک ملے گی، اور فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من غیر رخصہ ولا مرض، فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی رخصت کے، بغیر کسی مرض کے روزہ چھوڑ دیا، فرمایا کہ اس کے بعد پورے دہر، یعنی جتنی اس کی زندگی وہ روزہ رکھتا رہے،
روزہ رکھتا رہے مگر اس ایک روزے کی قضا تو ہو جائے گی لیکن مداوع نہیں ہوگا. فضیلتوں کے اعتبار سے اس ایک فرض روزے کا کوئی مداوع نہیں ہے. اب آ جائیے کہ چھوٹ جائے تو کیا ہوگا. فمن کان منکم مریضن، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 184. فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ تم میں سے کوئی مریض ہو. اچھا مریض ایسا نہیں کہ سلمان بھائی پیٹ میں ہلکا سا درد ہے، تھوڑا سا بازو میں درد ہے، تھوڑا سا پاؤں میں درد ہے، آج میرے سر میں درد ہے آج روزہ نہیں رکھوں گا، ایسا نہ ہو. چوائس پہ ہو گیا، پک اینڈ چوز ہو گیا روزہ. جی ایسا نہ ہو. مریض ایسا ہے کہ خود اس کو ظن غالب ہے کہ نہیں یار میری بیماری بڑھ جائے گی، پچھلا تجربہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر بھی ایسا نہ ہو کہ جو خود روزے کھا رہا ہو. ڈاکٹر بھی ایسا ہو کہ خود روزے دار ہو، ایماندار ہو، صوم و صلاۃ کا پابند ہو. وہ کہے تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یا سفر شرعی ہے، او علی سفر 57.5 مائلز یا 92 کلومیٹرز اگر اتنا سفر کرنا ہے تو یہ سفر شرعی کہلاتا ہے. مریض ہے، مسافر ہے. یا اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ خاص طور پر وہ خواتین جو پیگنٹ ہیں تو ان کی ہمت بعض اوقات نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑیں گے بعد میں فعدۃ من ایام اخر، اور ایام منہیہ کے علاوہ ان کو قضا کرنی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت خوبصورت انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت فرماتے. مجھے یاد ہے ایک بار آپ کی میری سفر میں بات ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ درس ملا کہ ہم بلوغت میں داخل بھی نہیں ہوئے تب سے ہمیں یاد ہے کہ ہمارا کوئی روزہ نہیں چھوٹا. تحدیث نعمت کے لیے بول رہا ہوں. اور ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کیسا عذر ہو، کیسا مہلک مرض ہو، ہم ان کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ چھوڑ دو، روزہ نہیں چھوڑوں گا. وہی آپ کی والی بات، یعنی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں مجھے اگلا رمضان روزے نصیب ہو نہ ہو. اتنی ترجیح دیتے تھے، اتنی اہمیت دیتے تھے. آج حضرت نے فرمایا نا سر درد ہے روزہ آج نہیں رکھوں، آج سر میں درد ہے، آج پیٹ میں درد ہے. یہ تمباکو نوشی کرنے والے، اسموکنگ کرنے والے، میں نہیں رکھ سکتا ہوں، نہیں رکھ سکتا. آج مجھ میں کیسے سگریٹ کیسے پیوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یعنی اس کی امپورٹنس کل اس پہ بات ہوئی تھی، مفتیان کرام نے بات کی تھی، اور ہمارے مفتی حسن نوید نیازی صاحب نے بھی اس پر بات کی تھی، حضرت نے بھی بات کی تھی کہ اس کی اہمیت ہے کیا، اس کی امپورٹنس ہے کیا. تنیش ایسی اہمیت انہوں نے بتائی تھی کہ مجھے کہیں کہیں نماز میں، جیسے کہ آپ نے ایام مخصوصہ میں بتایا کہ نماز کی رخصت ہے، روزہ قضا ہوگا، اس کی قضا اتنی اہمیت ہے روزے کی. اللہ اکبر. میں حضرت روزے کی ابتدا تو سحری سے ہوتی ہے، سحری کے بغیر تو نہیں. سحری کا مجھے ایک بات بتائیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کا سحری کے حوالے سے عمل کیا تھا، اور سحری کی اس حوالے سے فضیلت اور جو ٹیکنیکل طریقے سے ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کب کریں، پہلے کر لیں دیر سے کر لیں، رسول اللہ کا عمل کیا تھا تاکہ ہم فضیلت کے ساتھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. سحری کی حیثیت سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سحری کی شرعی حیثیت کیا ہے، شرعی حیثیت سٹیٹس کیا ہے فقہی طور پر. تو سحری کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ سحری کرنا سنت ہے، اور یہ عظیم سنت ہے. یعنی وہ سنت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرق بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے مابین فرق سحری کھانا ہے. کیا بات. یعنی یہ سحری کو فرق قرار دیا ہے اہل کتاب کے روزوں کے درمیان اور ہمارے روزوں کے درمیان. یعنی اسی سے انداز لگا لیجئے کہ سحری کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کو وجہ امتیاز قرار دیا جا رہا ہے. سحری کو خط فاصل کہا جا رہا ہے. اہل کتاب کے روزوں کے مابین اور ہمارے روزوں کے مابین، اہل اسلام کے روزوں کے مابین یہ خط فاصل ہے. تو سحری ضرور کرنی چاہیے. یہ بھی پتہ چلا کہ حضور جان عالم علیہ السلام کو اپنے انفرادی اور امتیازی تشخص کا کیسا لحاظ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اہل اسلام کا اپنا انفرادی تشخص ہو ہر چیز کے اندر. وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سبحان اللہ. یہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ خاصیت تو یہ سحری کا امتیاز آ گیا. بالکل یہ امتیاز آ گیا. اور آپ دیکھیں جگہ جگہ آپ کو قرآن و حدیث کے اندر جہاں ہمارے احکام ہیں ان احکام کے اندر یہ حکمت بھی نظر آئے گی کہ اس کے اندر ایک الگ انفرادی تشخص اہل اسلام کا بہرحال ہے، اور وہ ہم سے مطلوب ہے کہ اہل اسلام کی ایک الگ شان نظر آنی چاہیے. اہل اسلام کا طریقہ ایک الگ طریقہ ہونا چاہیے، وہ نمایاں ہونے چاہیے اپنے انداز سے، اپنے طریقے سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے. اچھا یہ تو ہو گئی بات فرق کی. اگلی جو ہے سحری کی اہمیت کی جو فضیلت ہے، اس کے اندر فضیلت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السحور اکلۃ برکہ.
سحری کھانا یہ برکت والا کھانا ہے. پہلے کہا تھا اہل کتاب کے اور ہمارے روزوں کے مابین فرق ہے, یہاں فرمایا سحری برکت والا کھانا ہے, یعنی یہ وہ کھانا ہے اس کو خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے برکتیں لٹانے والے بن کر آئے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری برکت والا کھانا ہے, یعنی اسے لب اقدس سے لگایا ہے میرے سرکار نے, لگایا ہے اور یہ فرمایا بھی ہے کہ کھانا بھی ہے, فعل بھی ہے اور قول بھی ہے, دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں. اور آگے اس کے بعد یہ فرمایا بھی ہے, جب یہ فرمایا نا یہ برکت والا کھانا ہے تو ساتھ ہی فرمایا فلا تدعوہ, تو اسے نہ چھوڑو, تاکید بھی فرما رہے ہیں چھوڑو نہیں. پھر آگے فرمایا کوئی بندہ تم میں سے چاہے چند گھونٹ پانی ہی کیوں نہ لے, یعنی اگر سحری کے لیے کوئی اہتمام نہیں کر سکا, اسے کچھ میسر نہیں ہے, تو بھلے چند گھونٹ پانی لے لے لیکن سحری کرے ضرور. آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود نازل کرتے ہیں, یعنی خاص رحمت نازل کرتے ہیں سحری کھانے والوں کو. جو سحری کرنے والے ہیں, صلاۃ ہے, صلاۃ خاص قسم کی رحمت کو کہتے ہیں, تو خاص رحمت کا مصداق بن جاتا ہے بندہ سحری کرنے سے. آپ کھا رہے اور اللہ کی رحمت چھم چھم برس. بالکل. اچھا, لیکن یہاں یہ بھی ملحوظ رہے کہ سحری اگر کسی وجہ سے کوئی نہیں کر پایا, تو سحری اگر نہیں کر پایا تو روزہ معاف نہیں ہے, یعنی سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے, سنت ضرور ہے لیکن سحری فرض یا واجب نہیں ہے اور لازم و ملزوم نہیں ہے روزے کے ساتھ ایسی کہ اس کے بغیر روزہ نہ ہو سکے. اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلی, سحری نہیں کر پایا, تو روزہ معاف نہیں ہے, روزہ بہرحال رکھنا ہے. بالکل صحیح ہے. اور بلا عذر شرعی یا بلا کسی ضرورت کے سحری کو چھوڑنا, اس کو عادت بنانا, یعنی اس سے ہمیں تاکید سے پتہ چل گیا قول بھی ہے, فعل بھی ہے, منجبد ہو گیا. پھر اپنے نفس پہ ظلم کرنے والی بات جو اللہ پسند نہیں فرماتا, تو اٹس مین واٹ کہ سحری کرنی ہے, سحری کرنی ہے. علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. حضور یہ بتائیے, ابتدائی اسلام کی میں بات کرتا ہوں, مفتیان کرام نے بڑا خوبصورت ماشاءاللہ ابتدائیہ پیش کیا, اور ظاہر ہے میں کیا پورے امت جو ہے علماء کرام سے حضرات علم سے جو ہے بڑی سہمت, بڑی مطمئن نظر آتی ہے. مجھے بتائیے گا کہ ابتدائی اسلام کی ایک بات ہے تاریخ کی, کہ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں سو جب جاتے تھے رات میں, تو اٹھنے کے بعد جو ہے وہ سحری کرنے کی ممانعت تھی کہ نہیں سو گئے تو اب اٹھ کے سحری نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. بلا شبہ سلمان بھائی ایسے ہی ہے, اور امام ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر باقاعدہ ایک روایت بھی نقل فرمائی اس حوالے سے کہ ابتدائی اسلام میں معمول یہی تھا کہ اگر کوئی نماز مغرب کے بعد یعنی اس نے افطار کر لی, تو جب تک جاگ رہا ہے کھانے پینے کی اجازت ہے. اچھا, جب تک جاگ رہا ہے ہم بستری کرنے کی اجازت ہے, لیکن جب سو گئے تو سو کر اٹھنے کے بعد دوبارہ کھانے کی اجازت نہیں تھی, اور اسی طرح ہم بستری کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی. یقیناً یہ جو ایک عمل تھا یہ ایک مشقت والا عمل تھا, یعنی سو کے اٹھنا حالت روزہ ہو گیا تھا. جی بالکل, اب سو کر اٹھے آپ تو روزہ آپ کا شروع ہو چکا ہے. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اپنی امت کے لیے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. تو یہ سمجھیے کہ یہ جو سحری کی جو بھی ہم نے فضیلتیں سنی اور سحری کھانے کی جو اجازت ہمیں ملی ہے, یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا مظہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس مشقت سے گزرے, بلکہ روایات میں ایک انصاری صحابی جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, اور افطار کے وقت جب گھر پہنچے تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ بھئی کھانا لے کر آؤ. انہوں نے کہا اچھا میں گرم کر کے لے کر آتی ہوں. اب دن بھر کی تھکن کی وجہ سے وہ سو گئے, ان کی آنکھ لگ گئی. اب جب وہ کھانا لے کر آئیں تو یہ سو چکے تھے. اب جب سو کر اٹھایا گیا تو اب ان کا روزہ شروع ہو چکا ہے, تو یہ کھانا تو نہیں کھا سکتے تھے, اس لیے اب یہ پریشان ہوئے. تو اب اس دن کا بھی روزہ, رات میں بھی کچھ نہیں کھایا, اور اگلے دن کا بھی روزہ. تو دن کے وقت ان کی حالت جو ہے شدید بھوک کی وجہ سے ذرا خراب ہوئی. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ, تو عرض کی حضور یہ سارا معاملہ ہوا ہے. اسی طرح ماہ رمضان شریف کی رات میں چونکہ سونے کے بعد ہم بستری کرنے کی اجازت نہ تھی, لیکن کچھ صحابہ کرام جو ہے ان سے یہ بھی ہوا کہ وہ سونے کے بعد ہم بستری کر لی انہوں نے, اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہم سے یہ معاملہ ہو گیا ہے, حضور ہم کیا کریں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں باقاعدہ آیت مبارکہ نازل فرما کر اس کی اجازت عطا فرمائی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, اور پھر اسی میں فرمایا کہ وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ پہلے ماہ رمضان کی راتوں میں سونے کے بعد کھانے پینے کی اور ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں تھی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پہ ایک کرم فرمایا ہے کہ اب تمہیں رخصت عطا فرما دی ہے, تمہیں اجازت عطا فرما دی ہے, اس لیے اب رات کو سونے کے بعد اگر اٹھ بھی جاؤ تو بھی کھانے کی ممانعت نہیں ہے, کھانے پینے کی بھی اجازت ہے, اور رمضان کی راتوں میں ہم بستری کرنے کی اجازت ہے اہلیہ کے ساتھ. البتہ اعتکاف کے دوران رمضان کی راتوں میں بھی اہلیہ سے ہم بستری کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ رخصت بھی عطا فرمائی, اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم یہ فرمایا کہ اس پر اتنی فضیلتیں بھی ارشاد فرمائی کہ رات کے آخری پہر میں, یعنی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر جب یہ کھانا تناول کرتے حضور نے فرمایا یہ روزے میں اعانت ہے, یعنی اگلا دن جو روزے کی حالت میں گزارو گے اس پہ تمہیں اعانت مل جائے گی, مدد اور معاونت فراہم ہو جائے گی. اور پھر ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کی برکت ارشاد فرمائی, تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھلے کھجور کھاؤ لیکن کھاؤ ضرور, تاکہ اس کی برکت تمہیں نصیب ہو سکے, اور جو فیوز و برکات تمہیں اس وقت ملتے ہیں وہ حاصل ہو سکے. اور اس سحری کے لیے خاص طور پر اٹھنے کا ایک فائدہ اور ساتھ میں ضمن ہمیں عطا ہو جاتا ہے کہ رات کے آخری پہر جب اٹھتے ہیں تو یہ تہجد کی نماز کا وقت ہے. تو جب سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں, کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں, تو کم سے کم 2 رکعت نفل اگر تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ سحری ماہ رمضان کی سوغات ہے تو یہ تہجد کا اہتمام بھی ماہ رمضان کی ہی سوغات میں سے ایک سوغات. بہت خوب مفتی صاحب, ماشاءاللہ. اور سچی بات ہے کہ لوگ نفل عبادت کو بھی رمضان المبارک میں اتنا کنسیڈر کرتے تھے, بولتے تھے بھائی یہ موقع تھوڑی آئے گا دوبارہ, ہمیں تو یہ نفل بھی سنت کی طرح ملی ہے, سنت فرض کی حیثیت سے مل رہی ہے, اور فرض 70-700 گنا, اور اللہ جتنا چاہے. تو لوگ جو ہے اس میں بہت زیادہ کنسیڈر کرتے تھے رمضان المبارک میں عبادات کو. روزہ تو خیر لازم و ملزوم. آج کل کے دور میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہماری وہ جنریشن تھی اور ایک یہ جنریشن ہے, ذرا سی بات پہ یہی میسج, یہی ہمارا کور پوائنٹ رہے گا کہ روزے کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے, روزہ ہم نے رکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور روزے کی برکات پھر آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگی. ہمارے ساتھ لائیو ٹیلی فون کالز ہیں, کالرز کو لیتے ہیں آپ حضرات کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا بھائی میرا ایک سوال ہے. جی ٹی وی کی آواز بند کریں گی یا کیونکہ آپ کو نا آواز وہاں سے آئے گی, تھوڑا انٹرپشن ہوگا. اچھا ایک تو روزے ہوتے ہیں جو ہم پر فرض ہوتے ہیں ہمارے رمضان کے پورے مہینے کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر ہم سال کے 12 مہینے روزے رکھنا چاہیں تو اس کے متعلق کچھ بتاؤ. سال کے 12 مہینے روزہ رکھنا چاہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بھائی آ رہی ہے. جی کیا سوال ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی جماعت کے بعد کیا کہہ رہی ہے؟ عشاء کی جماعت کے بعد کیا کہا آپ نے؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے. عشاء کی جماعت کے بعد تو وتر ہوتے ہیں, آخری جو وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے, جی تو اگر وہ کسی کو یاد نہ ہو تو اس کی جگہ کوئی اور صورت پڑھی جاتی ہے, اس کی جگہ کیا پڑھیں؟ ٹھیک ہے بالکل انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور اس بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز. اٹھائیے فون, کیجئے سوال آدھا علم ہوتا ہے. مفتیان کرام دیں گے قرآن سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات اور آپ کی الجھنوں کا صحیح جواب اس بریک کے بعد. ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان.